سر السلام علیکم. میں صرف وعلیکم السلام یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سود کا قرض دار ہے، مثلا رقم ہمیں سود کی دینی ہے، ہم قرض دار ہیں سود کے، کسی پرانے قرض دار ہیں تو ابھی تک قرضہ نہیں اتر رہا، تو کیا ہم پر زکوٰۃ لازم ہے؟ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کے ہم بس دے ہی نہیں سکتے، کوئی فدیہ ہی نہیں دے سکتے کیونکہ قرض دار ہے نا؟ اس میں کیا غور کریں، تھوڑا ہم پر نحمدہ و نصلی علی بتا دیں، رسولہ مہربانی الکریم۔ ہوگی. آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ بھی اگر اپنے سوالوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں، سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اپنی زبان میں، آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وائس میسیج کر دیجئے، ہماری ویڈیوز دیکھیے، لائک ضرور کیجئے تاکہ اس چینل کو آپ کی طرف سے سپورٹ مل سکے، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ جوائن ممبر بن جاتے ہیں، یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں مجھے اور آپ کو اجر ملے گا۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اگر ایک آدمی مقروض ہے تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے یہی جواب دیا، لا یمنعها مطلقاً، یہاں زکوٰۃ کی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، چند باتیں خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سود پر پیسے لیتے ہیں اور وہ قرض، مقروض اور بوجھ کے تلے دبے رہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس سود سے پناہ میں اللہ سے پناہ مانگیں اور اس سے توبہ کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، سود کی ادائیگی اگر آپ کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جو کہ مقروض ہوں، تو قرض سے جتنی جلدی آپ کو نجات مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر تین، آپ کا سوال کہ آیا ہم مقروض ہیں، مقروض کیا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو اہل علم کے اس سلسلے میں تین اقوال ہیں۔ ایک اہل علم کا موقف یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کو نہیں دینی چاہیے، اور تیسرے جو اقوال اہل علم کا ہے کہ بہت سے وہ ایسے ظاہری اموال ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ ارجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، جب صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ مقروض ہیں، نماز بھی تو پڑھتے ہوں گے، آپ مقروض ہیں، قرض کی حالت میں دوسری عبادات بھی تو کرتے ہوں گے، تو اس لیے یہ دو چیزیں ہیں، آپ کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عاملین کو زکوٰۃ ادا کرنے یا زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا کرتے تھے، آپ انہیں یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب لوگوں پر پہنچیں تو ان سے یہ کہنا، انہیں ان سے پوچھنا کہ کیا تم پر کوئی دین یا کوئی ایسا قرض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ زکوٰۃ ادا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کا سوال ہی آپ نے انہیں نہیں کرنے کا حکم دیا۔ حل علیہم دیون، اگر آپ کے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے مقروض ہیں تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ما سألہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ آپ اگر ان لوگوں پر فرض نہیں ہوتی زکوٰۃ جو کہ مقروض ہیں تو آپ اس کا حکم اپنے عاملین سے ضرور فرما دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ رسالت، وہ پیغام انہوں نے کما حقہ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ اگر مقروض ہیں تو اور اگر آپ کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہیں، تب آپ پر زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ زکوٰۃ
سے پہلے اگر آپ اپنا قرض ادا کر دیتے ہیں تو اس میں زیادہ عافیت اس لیے ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو موت آ گئی تو پھر وہ قرض جو ہے آپ کے کندھوں پر بوجھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی مقروض آتا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو بتایا جاتا کہ ہاں یہ مقروض تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے تھے کہ تم ہی اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اللہ یہ کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا جو قرض ہے وہ میں ادا کر دوں گا، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ کتنا خطرناک امر ہے۔ اور بہت سارے مقروض جو لوگ ہیں نا، قرض لے لیتے ہیں، ان کا تو دھندا یہی ہے۔ میرے بھی کئی پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ بہت سارے لوگ تو ملک چھوڑ کر چلے گئے، ان کو کال کرو اور مولوی صاحب ہیں، کیا کہوں ان مولویوں کو، اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ ایک صاحب تو سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام لوں گا تو وہ بہت ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ایک صاحب الخبر میں ہے، دمام میں، 2-2.5 ہزار ریال لیے اور خلاص بھول گئے کہاں ہے۔ بلکہ ایک چیز عجیب و غریب مجھے یاد آیا، میرے پاس ایک میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے باتیں اردو میں ہو رہی ہیں تو انہوں نے لکھا الدین۔ تو الدین میں نے یہ سمجھا دین، شاید یہ مجھ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا مجھے 1000 ریال چاہیے، واللہ اب تک نہیں ملے، کئی سال ہو گئے، تقریباً 7 سال ہو گئے، اب تک نہیں ملے۔ تو میں نے کہا یہ دین اور دین میں مجھے انہوں نے پھنسا دیا۔ بہرحال اگر مقروض ہیں تو قرض ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقروض ہیں تو قرض سے چھٹکارا پا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس کے اوپر بھی قرض ہے اسے ادا کرنے میں آسانی فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد و پیما ہم کرتے ہیں اس کی پاسداری رکھنے کی توفیق بخشے۔ اور بہت سارے مقروض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، میں معاف کر دیتا ہوں کہ آپ نہ دیں تلیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو آپ میسج کریں، کھاتے پیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ممبر پر چڑھ کر خطبے بھی دیتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کیا کریں ان کو؟ نہیں، پیسے نہیں ہیں، آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کیا کہوں، بس میں دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو قرض مقروض آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ الناس ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك